السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم میں بعض گناہوں کے مخصوص عذاب۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو زہریلے گنجے سانپ کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس سے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے داغ ہوں گے اس کے گلے کا طوق ہو جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ عن قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق ہونے والی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو ان کی دولت یعنی سونے چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کر کے پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغنے کا عذاب دیا جائے۔ معزز سامعین، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جانوروں کے پاؤں تلے کچلنے کا عذاب دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں سے ان کے پہلوؤں، پیشانی اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ یعنی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ ان سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا یا دوزخ کی طرف۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہے اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن دودھ دوہے اور مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن یہ کھلے میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی گم نہ ہوگا، وہ اس کو اپنے کھروں پاؤں سے رون دیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ معزز سامعین، یعنی جب
پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں ہوگا جو ان کا حق ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کے دن ہوگا تو وہ یہ کھلی جگہ پر اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ گائے اور بکریوں میں سے کوئی گم نہ ہوگی، سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ کٹی نہیں ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے، اور نہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آئے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لیں گے یا دوزخ کی طرف۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، روزہ خوروں کو جہنم میں الٹا لٹکا کر منہ چیرنے کی سزا دی جائے گی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا، اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ چیرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے سے پہلے کھاتے رہتے تھے۔ علم دین، قرآن و حدیث چھپانے والے کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دوغلاپن اختیار کرنے والے کے منہ میں قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ڈالی جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں دوغلاپن اختیار کیا، اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے شخص کو جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک چھری سے چیرنے کی سزا ملتی رہے گی۔ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا مسلسل ملتی رہے گی۔ سود خور کو خون کی ندی میں غوطے کھانے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے،
سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یعنی سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اور جس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کی آرے سے چیری جائی تھی، وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا تھا اور آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی، اور دوسرے ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، اور تیسرا وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے لگاتا ہے، وہ جو ہے اس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے، دوزخ سے، ان کی آگ سے بچائے۔ میت پر نوحہ اور بیین کرنے والی عورت یا مرد کو قیامت کے روز گندھک کا پائجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانے جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے: اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسروں کے حسب پر طعنہ زنی کرنا، تاروں سے بارش طلب کرنا، اور مرنے والوں پر بیین کرنا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیین کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پائجامہ اور کھجلی کا خارش کا کرتا پہنایا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی یہ تمام احادیث بالکل صحیح احادیث ہیں۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینے والے شخص کو اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کو جہنم میں مسلسل پتھروں سے سر کچلنے کی سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ خواب میں میرے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر، یعنی قرآن کی تعلیم سیکھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنے والے لیکن خود اس پر عمل نہ کرنے والے کی جہنم میں سزا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا کولو کی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے تم؟ وہ شخص جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین،
خودکشی کرنے والا جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں وہ مسلسل اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص تیر، خنجر، پستول یا بندوق وغیرہ سے اپنے آپ کو مارے وہ بھی جہنم میں اپنے آپ کو تیر مارتا رہے گا۔ یعنی وہ دنیا میں جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا وہ اسی ایکشن میں، تسلسل اسی ایکشن میں جہنم میں رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین، شراب پینے والے کو جہنم میں اہل جہنم کا بدبو دار پسینہ پلایا جائے گا۔ ہم اس سے معلوم کر چکے ہیں کہ وہ طینۃ الخبال اس کا نام ہے۔ دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیبت کرنے والے جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچیں گے۔ معزز سامعین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یعنی اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے لیکن ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسے عذاب ہیں۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر انسان اللہ کے احکامات کو بھول جاتا، اللہ کے ڈر کو چھوڑ دیتا اور حرام حلال کو چھوڑ دیتا، دین کو چھوڑ دیتا، لیکن یہ بالکل مختصر ہے اور یہ اس کے لیے دائمی زندگی نہیں بن سکتی۔ لیکن جیسے ہی موت آئے گی اس کا نتیجہ اس کے سامنے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔